بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان چرند پرند کے لیے دنیا میں ایک وقت مقرر کیا ہے۔ اس دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے وہ ایک مقررہ وقت کے لیے آتا ہے۔ اس وقت کے پورا ہونے کے بعد اس انسان کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ جو انسان اس دنیا کے اندر جیسا عمل کرے گا مرنے کے بعد اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ جب کوئی بھی انسان اس دنیا میں مرتا ہے تو وہ مرنے کے بعد آخرت کی پہلی منزل یعنی قبر میں چلا جاتا ہے۔ قبر وہ پہلی منزل ہے جہاں انسان سے اس کے اعمال کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، اور یہ حساب و کتاب بھی انسان سے اس کے اعمال کے مطابق لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اچھا ہو تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جاتا ہے، اور اگر کوئی برا انسان ہو تو اس کے ساتھ سختی سے پیش آیا جاتا ہے۔ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے گھر والے اس کو قبر میں دفن کرنے کے بعد جب جانے لگتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ کو یہ مرنے والا شخص سن رہا ہوتا ہے۔ ابھی اس کے گھر والے مردے کو دفن کر کے کچھ دور ہی جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو دفنایا جاتا ہے اس کو قبر میں ڈالنے کے بعد دو خوفناک شکل والے فرشتے زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں داخل ہو جاتے ہیں، اور مردے کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے۔ بٹھا کر سوال کیے جاتے ہیں۔ سوال کرنے والی جو اللہ کی مخلوق آتی ہے وہ دو فرشتے جن کا نام منکر اور نکیر، جس کی تفصیلات یہ ہیں: جن کے دانت بیلوں کے سینگوں کی طرح اتنے بڑے بڑے، جن کی آواز ایسی گرجدار جیسے بجلی کی کڑک ہو۔ آنکھوں کی تفصیلات یہ ہے، اتنی لال ہوں گی کہ ایک دم شدت کے ساتھ، اور یہ زمین کو اپنے دانتوں سے پھاڑتے ہوئے آئیں گے اور آ کر اٹھا کے بٹھا کر سوال کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو مٹی کے بت بن جائیں گے۔ ایسے دو مخلوق اتنی خطرناک، کوئی بھی انسان کتنا ہی مضبوط ہو ڈر جائے گا۔ ایک نئی مخلوق سے پہلی مرتبہ نظر آئے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈرو مت، اس وقت کلمہ توحید تمہیں جما دے گا۔ اگر مرنے والا شخص اچھا اور نیک ہو تو منکر نکیر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور اگر مرنے والا شخص بد نیک اور برا ہو تو منکر نکیر اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بٹھاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں، من دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر وہ دونوں اس سے کہتے ہیں، تمہیں یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کو سچ سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ایک پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا، لہٰذا تم اس کے لیے جنت کا بچھونا یعنی بستر بچھا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اور اسے جنت کا لباس پہنا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر جنت کی ہوا اور اس کی خوشبو آنے لگتی ہے، اور جہاں تک نگاہ جا سکے اس کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، اور رہا کافر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا، اس کی روح اس کے جسم میں لٹا دی جاتی ہے۔ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، مجھے نہیں معلوم۔ وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں، من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، مجھے نہیں معلوم۔ پھر وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں، من دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، مجھے نہیں معلوم۔ تو پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے، اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو اور جہنم کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ تو اس کی تپش اور اس کی زہریلی ہوا آنے لگتی ہے، اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ جریر کی روایت میں یہ اضافہ ہے، پھر اس پر ایک اندھا گونگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ لوہے کا ایک گز ہوتا ہے، اگر وہ اسے کسی پہاڑ پر بھی مارے تو وہ بھی خاک ہو جائے، چنانچہ وہ اسے اس کی ایک ضرب لگاتا ہے
جس کو مشرق و مغرب کے درمیان کی ساری مخلوق سوائے آدمی و جن کے سنتی ہے اور وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس میں روح لٹا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔